بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی خاطر قربانی کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ جو ہم بار بار صبح شام سنتے ہیں، اس سے مراد کیا بس اتنا ہی ہے کہ ایک جانور خریدا، کسائی بلایا، اس سے ذبح کروا دیا؟ بس اس سے مقصد کیا ملا ہماری زندگی کو؟ کیا واقعی ہم سنت ابراہیمی سمجھ کر ان کی سیرت و کردار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے کردار کو سنوارنے کی نیت رکھتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، یا یہ اب محض ایک رسم کی طرح ادا ہو جاتا ہے؟ کیا ہے سنت ابراہیمی؟ کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا تھی وہ آزمائش جس میں وہ سرخرو ہوئے اور اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ سنت جاری کر دی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب ترین پیغمبر، جن کا ذکر قرآن کی بیشتر آیات میں ہے، جن کے لیے اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہم انسان کسی دوسرے انسان کے کردار کی گواہی دیں تو وہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ کہاں کہ سوچے ذرا، اللہ کی ذات پاک الہ العالمین اپنے بندے کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ کیا عمل ہوگا، کیا محبت کا درجہ ہوگا، کیا اللہ کا نام اور نظام پوری دنیا میں نافذ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم بار بار یہ آیات قرآن میں پڑھتے ہیں اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا مسلم ہو جا۔ کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اللہ کو، اس کی قدرت کو جب پہچان لیا، ایمان لے آئے، تو کیا کیا پھر؟ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، پہلے اپنے ہی لوگوں میں صعوبتیں جھیلی، آزمائشوں سے گزرے، لیکن سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ہمیشہ حق بات کہنے والے، یہاں تک کہ بادشاہ نے آگ میں پھینک دیا، اللہ کا حکم ہوا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا۔ سب جھیلا مگر اپنے ایمان پہ حرف نہ آنے دیا۔ اللہ کی خاطر ہجرت کی، نکل آئے کفر شرک کی وادی سے۔ تصور کیجئے کتنی بڑی آزمائش، کتنا مشکل قدم۔ عراق سے نکل کر شام، اردن، کٹھن سفر طے کرتے ہوئے فلسطین میں آ کر بس گئے۔ یہاں سفر ختم نہیں ہوا، پھر مصر بھی گئے، وہاں سے سرزمین حجاز بھی آئے، یہاں حضرت بی بی ہاجرہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ یہ ہوتی ہے قربانی۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی محبت کو، اس کے نظام، اس کے دین کی سربلندی کو اولین ترجیح دینا، اللہ کی خاطر ہر شے کی قربانی دینے میں نڈر اور بے خوف ہونا، اس کی خاطر زندگی میں ہر مشکل سے لڑ جانا، ڈٹ جانا، یہی عمل اللہ کو بے انتہا محبوب ہے۔ پھر تقریباً 100 سال کی لگ بھگ عمر میں سوچیں ذرا، وہ کڑی آزمائش آتی ہے جس کے تصور سے بھی ایک باپ کی روح کانپ جائے۔ اولاد، منت و مرادوں سے مانگی ہوئی اولاد جوان ہونے کو ہے، اور 3 دن اللہ کی طرف سے ایک ہی خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے خواب بیان کرتے ہیں تو بیٹے کا ایمان دیکھیے، کہتے ہیں ابا جان اگر اللہ کی یہی رضا ہے تو آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ باپ اور بیٹے دونوں کا ایمان اور استقامت اور ثابت قدمی دیکھیے۔ اللہ کی محبت میں کسی بات کا ڈر نہیں، بس اللہ راضی رہے۔ یہ قربانی ایسی مقبول ہوئی کہ رہتی دنیا تک اللہ نے یہ سنت جاری کر دی۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، یکسو تھے وہ اپنے ایمان میں، جنہیں اللہ نے قرآن میں خلیل اللہ کہا۔ وہ ابو الانبیاء تھے، درود ابراہیمی میں نام ان کا۔ یہ وہ عزت و اکرام اور اعلیٰ مقام ہے جو اللہ نے اپنے بندے، اپنے رسول کو ان کے اعمال اور ان کی ان گنت قربانیوں کے بدلے میں انہیں عطا کیا۔ اسی ترازو میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیں اور اپنی نیتوں اور جذبوں کا خود احتساب کریں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم ایمان اور حب اللہ کے کس درجے پر کھڑے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہمیں ہوش آئے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کی راہ میں قربانی کسے کہتے ہیں۔